بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے۔ باب ہے ہر حال میں اور جماع کے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اگر تم سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یہ کہے، بسم اللہ، اے اللہ ہم کو شیطان سے دور رکھ، اور جو اولاد ہم کو دے ان سے شیطان کو دور رکھ، پس جو بچہ ہوگا شیطان اس کو ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ حدیث کی تشریح۔ قریب کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسند ہے، ابن عباس پر موقوف نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بالواسطہ مسند ہو، یعنی ابن عباس نے صحابی سے سنا ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ یہ بھی احتمال ہے کہ بدون واسطہ مسند ہو، چونکہ کسی احتمال کا یقین نہ تھا اس لیے اس طرح عبارت ذکر کی، یعنی تم سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے، بسم اللہ کہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان میں بچے کا فیصلہ کر دے تو اس بچے کو شیطان نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ جماع کی حالت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بہت بعید ہے، مگر اس کے باوجود بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے تو باقی حالات میں بطریق اولیٰ مستحب ہوگا۔ لہذا حدیث باب کی دونوں جزوں سے کے مناسب ہے۔ معلوم ہوا کہ طہارت ہو یا نہ، اللہ کا ذکر ہر وقت مستحب ہے، اور تبرکن ہر عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا، مگر امام احمد بن حنبل نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں، اگر تسلیم بھی کر لیں تو کمال وضو کی نفی ہے۔ اگلا باب ہے بیت الخلاء جاتے وقت کیا پڑھے۔ حضرت عبدالعزیز بن صہیب سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت انس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو فرماتے، اے اللہ میں نر جنوں اور مادہ جنوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ غنزر نے شعبہ سے اذا اتى الخلاء روایت کی ہے، یعنی جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان مقامات میں شیطان حاضر ہوتے ہیں اور یہ وہ مواضع ہیں جہاں اللہ کا ذکر محجور ہوتا ہے، اس لیے ان میں داخل ہونے سے پہلے استعاذہ کو مقدم کیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حشوش میں جن حاضر ہوتے ہیں، لہذا تم سے کوئی بیت الخلاء میں آئے تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے ان سے پناہ جائے۔ اذا داخلہ سے مراد یہ ہے کہ جب داخل ہونے کا ارادہ کری، کیونکہ داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام ترک کرنا مستحب ہے۔ اگلا باب ہے بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کے لیے پانی رکھ دیا۔ آپ نے باہر آ کر فرمایا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ آپ کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ حدیث کی تشریح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے استنجا کے لیے پانی رکھا تھا۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو پانی سے استنجا کا انکار کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ عورتوں کا وضو ہے، مرد صرف ڈیلوں سے استنجا کریں۔ سب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کی ذہانت معلوم کر کے ان کے لیے دعا فرمائی جو قبول ہوئی، اور ابن عباس بہت بڑے فقیہ ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اے اللہ اس کو قرآن کا علم دے۔ نتیجتاً ابن عباس رئیس المفسرین ہوئے۔ تفسیر اتقان میں ہے کہ ابن عباس نے فرمایا، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دیکھ لیتا ہوں کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈیلے استعمال کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا افضل ہے۔ یہی جمہور کا مسلک ہے۔ اگر ان میں سے ایک پر اقتصار کر لیا جائے تو یہ جائز ہے، اگر صرف پانی پر اقتصار کرے تو جائز ہے، کیونکہ پانی سے حقیقتاً محل پاک ہو جاتا ہے اور ڈیلوں سے صرف نجاست میں تخفیف ہوتی ہے، اگرچہ اس قدر استنجا سے نماز جائز ہے۔ اگلا باب ہے پخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے مگر دیوار کے پاس یا اس جیسی کسی اور بنیاد کے پاس۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پخانہ کو آئے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے اور نہ ہی اس طرف اپنی پشت پھیرے
مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو۔ حدیث کی تشریح۔ علامہ کرمانی نے کہا کہ بعض روایات میں ولا بول ہے، یعنی پخانہ اور پیشاب کرتے وقت قبلہ کو منہ نہ کرے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ غائط نیچی زمین ہے، لوگ قضائے حاجت کے وقت پاس زمین میں آتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظریں شرمگاہ پر نہ پڑیں۔ اس سے نفس حدیث سے کنایا ہے، کیونکہ حدیث کا خصوصاً ذکر کرنے میں کراہت ہے۔ عربوں کی عادت ہے کہ وہ ایسے مقامات میں صریح الفاظ ذکر کرنے سے احتیاط کرتے ہیں اور کنایا یعنی اشارہ استعمال کرتے ہیں، اور جس سے نظروں اور کانوں کو بچاتے ہیں اس سے زبانوں کو بھی بچاتے ہیں۔ لہذا جس شے کو وہ دیکھنا اور سننا مکروہ جانتے ہیں اس شے کا زبان پر ذکر بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ ابن عطال نے کہا کہ قولا الا عند البناء، یہ استثناء حدیث سے ماخوذ نہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے وجود کی استثناء سمجھی جاتی ہے۔ گھروں میں قضائے حاجت کے وقت قبلہ کو منہ کرنا جائز ہے۔ اس بنیاد پر باب کا یہ عنوان ذکر کیا ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شے واحد ہے، اگرچہ اس کے طرق اور اسانید مختلف ہوں۔ جیسے سارا قرآن آیت واحدہ کی طرح ہے، اگرچہ قرآن کثیر ہے لہذا حدیث کی باب سے مناسبت ظاہر ہے، لیکن چاہیے یوں تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اس باب میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بعد ذکر کیا جاتا۔ الحاصل باب کے عنوان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آبادی میں قضائے حاجت کے وقت قبلہ کو منہ کرنا جائز ہے، صحرا میں جائز نہیں، کیونکہ وسیع فضا میں استقبال قبلہ متحقق ہوتا ہے اور آبادی میں متحقق نہیں ہوتا، کیونکہ قضائے حاجت کرنے والے اور قبلہ کے درمیان مکانات اور دیواریں حائل ہیں، لیکن یہ تعلیل کمزور ہے کیونکہ یہ وہاں مفید ہے جہاں قبلہ سامنے ہو، ورنہ جنگل میں قضائے حاجت کے وقت بھی تو اس کے اور قبلہ کے درمیان پہاڑ ٹیلے وغیرہ حائل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا کہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا اور پشت پھیرنا جائز نہیں ہے، اور عمومی حدیث میں آبادی اور صحرا برابر ہیں، لہذا آبادی اور صحرا میں قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف استقبال اور استدبار کرنا ممنوع ہے، یعنی اس کی طرف منہ کرنا یا اس کی طرف پیٹھ کرنا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے، کیونکہ ممانعت قبلہ کی تعظیم کے لیے اور آبادی اور صحرا میں یکساں ہے۔ اگر آبادی میں حائل ہونے کے باوجود جواز ہو تو ایسے حائل تو صحرا میں بھی پائے جاتے ہیں، خصوصاً جب کہ زمین کو کروی کہا جائے، تو اس وقت قبلہ اور قضائے حاجت کرنے والے کے درمیان قطعاً موازات نہیں پائی جاتی۔ شابی نے ممانعت کی علت یہ بیان کی ہے کہ اللہ کی بات بندے ہیں جو صحرا میں نماز پڑھتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کی طرف قضائے حاجت کے وقت منہ نہ کرو اور نہ ہی پشت پھیرو، اور آبادی میں یہ علت نہیں ہے، لیکن یہ تعلیل نص کے مقابلہ ہے، لہذا یہ غیر ملتفت ہے۔ امام مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے بمنزلہ والد ہوں، تمہیں تعلیم دیتا ہوں، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں آئے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے اور نہ ہی اس طرف پشت پھیرے۔ اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی حدیث کو علماء کی جماعت نے روایت کیا ہے، لہذا اس کے ثقہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ الحاصل قضائے حاجت کے وقت استقبال قبلہ اور استدبار میں 4 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہے، جو پہلے بیان ہو چکا کہ قبلہ کی طرف استقبال اور استدبار یعنی منہ کرنا یا اس طرف پیٹھ کرنا دونوں ممنوع ہیں، یہ منع ہے، اور اطلاق حدیث اس کی دلیل ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً استقبال اور استدبار جائز ہے۔ عروہ اور داؤد ظاہری کا یہ مذہب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی حدیث منسوخ ہے، اس کا ناسخ حضرت جابر کی حدیث ہے، چنانچہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے اور اس کی طرف پشت پھیرنے سے منع فرمایا۔ پھر آپ کے وصال کے 1 سال پہلے میں نے آپ کو قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے دیکھا۔ حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ ترمذی نے اسے حسن غریب کہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نسخ کا دعویٰ اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ دونوں حدیثوں میں اتفاق ممکن نہ ہو، حالانکہ جواز اور منع دونوں حدیثوں میں اتفاق ممکن ہے، کیونکہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا معامل یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو کسی محفوظ جگہ میں قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے وقت سختی سے پردہ کی پابندی فرماتے تھے۔ تیسرا مذہب امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے کہ آبادی و صحرا میں استقبال جائز نہیں اور استدبار جائز ہے۔ چوتھا مذہب امام مالک، شافعی، اسحاق اور امام احمد کا ہے کہ قبلہ کی جانب استقبال اور استدبار صحرا میں حرام ہے، آبادی میں جائز ہے۔ اس کی دلیل کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دن میں اپنے مکان کی چھت پر گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اینٹوں پر قضاء حاجت کرتے دیکھا، جبکہ بیت المقدس کی طرف منہ مبارک کیے ہوئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث عموم نہیں کی حدیث کی مخصص ہے۔ بعض میں سے ابو ایوب بھی حدیث کا ناسخ قرار دیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ نسخ کا دعویٰ اس وقت کیا جاتا ہے جب 2 حدیثوں میں اجتماع مشکل ہے اور جہاں اجتماع ممکن ہے۔ قضاء حاجت کے آداب۔ جب کوئی شخص قضاء حاجت کرنا چاہے تو اگر صحرا میں ہو تو دور مقام میں چلا جائے جہاں لوگ اسے نہ دیکھیں، اگر آبادی میں ہو تو پردہ کر لے یا کسی گڑھے وغیرہ میں چلا جائے، اور زمین سے قریب ہوگا شرمگاہ سے کپڑا اٹھائے جیسا کہ ابو داؤد میں ہے۔ ننگے سر قضاء حاجت نہ کرے اور نہ ہی اس وقت کوئی بات کرے۔ بائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور فارغ ہونے کے بعد مٹی یا صابن سے ہاتھ دھوئے۔ استنجا کے لیے مٹی کے ڈھیلے استعمال کرے، ہڈی اور گوبر وغیرہ سے اجتناب کرے اور غسل خانہ میں وضو نہ کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص غسل خانہ میں پیشاب کر کے پھر وہاں غسل نہ کرے، یہ اس وقت ہے جبکہ غسل کی جگہ پانی جمع ہو جائے، ورنہ ہرے نہیں۔ انگوٹھی پہنی ہوئی ہو اور اس میں اللہ کا نام لکھا ہو تو اسے اتار دے۔ سورج اور چاند کی طرف منہ نہ کرے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، اور نہ ہی راستہ، سایہ، کھڑے پانی، پھلوں کے گرنے کی جگہوں اور نہروں کے کناروں پر پیشاب کرے، اور قضاء حاجت کے وقت بائیں پاؤں پر اعتماد کرے اور پیشاب کی شرمگاہ کو 3 بار حرکت دے کر صاف کرے، اور قضاء حاجت کے وقت سرین زمین سے اٹھائے رکھے۔ اگلا باب ہے جس نے 2 کچی اینٹوں پر بیٹھ کر قضاء حاجت کی۔ حدیث ہے حضرت محمد بن جاہیہ نے اپنے چچا واسع بن حبان سے، انہوں نے عبداللہ بن حبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلہ کی طرف اور نہ ہی بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، میں ایک روز اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے لیے 2 کچی اینٹوں پر بیٹھے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے واسع سے کہا، شاید تو ان لوگوں سے ہے جو اپنے سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا ہوں میں ان میں سے ہوں یا نہیں۔ امام مالک نے کہا، یعنی جو شخص نماز پڑھے اور زمین سے اونچا نہ رہے، سجدہ اس حالت میں کرے کہ زمین کے ساتھ ملا رہے۔ حدیث کی تشریح۔ اس حدیث سے امام بخاری نے یہ استدلال کیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کیا ہوا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے واسع سے کہا کہ شاید تو ان لوگوں سے ہے جو سنت سے ناواقف ہے۔ اگر تو سنت سے واقف ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز ہے، اور ان لوگوں کی بات کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سنت سے ناواقف لوگوں سے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو اپنے سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ جو سرینوں پر نماز پڑھتا ہے وہ اگر سنت سے جائز نہ ہوتا تو سرینوں پر نماز نہ پڑھتا، اور سجدہ میں سنت یہ ہے کہ نمازی سرینوں کو زمین سے نہ لگائے بلکہ ان کو اونچا رکھے۔ مگر اس حدیث میں اشکال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کیسے جائز تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقعد شریف کی طرف نظر کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی نظر اچانک اٹھی اور آپ کو اس حال میں دیکھا، انہوں نے قصداً نظر نہ کی تھی اور جو کوئی دیکھا اسے نقل کر دیا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ابن عمر نے اس کا قصد ہی کیا ہو اور صرف آپ کے سر مبارک کو دیکھا اور باقی بدن کو نہ دیکھا ہو، اور آپ کے بیٹھنے میں سوچ بچار کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ کو پہنچے ہوں گے کہ آپ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنے مشاہدہ کو نقل کر دیا ہو۔ بہرحال یہ نقل ان کے تعامل کا نتیجہ ہے، واقعی امر نہیں۔ لہٰذا جن علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث اس حدیث کی ناسخ ہے جس میں قبلہ کی طرف استقبال اور استدبار سے منع کیا ہے، جیسا کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے، درست نہیں، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث محض احتمال پر مبنی ہے اور یہ اس حدیث کی ناسخ نہیں ہو سکتی جس میں حتمی طور سے یہ مروی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پشت نہ کرو۔
اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر کی حدیث میں آپ کا فعل مذکور ہے اور تحریم کی حدیث میں آپ کا قول ہے اور فعل میں خصوصیت کا احتمال بھی موجود ہے، جبکہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث کہ جب تم قضاء حاجت کو جاؤ تو بخانہ اور پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرو، یہ مطلق ہے، احتمال سے خالی ہے، جس میں جنگل اور آبادی کی کوئی قید نہیں، لہذا اس کی استقبال اور استدبار کی تحریم پر صراحتاً دلالت ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ اگلا باب ہے قضاء حاجت کے لیے عورتوں کا باہر جانا۔ حدیث ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب قضاء حاجت کے لیے رات کو مناصب کی طرف جایا کرتی تھیں، مناصب کھلا میدان ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کرتے تھے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردہ میں رکھیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تھے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سودا بنت زمعہ عشاء کے وقت باہر نکلی اور وہ لمبی قد والی خاتون تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو پکارا کہ ہم نے تجھے پہچان لیا ہے، کیونکہ ان کو یہ حرص تھی کہ پردہ کی آیت نازل ہو، بس اللہ تعالیٰ نے پردہ کی آیت نازل فرمائی۔ حدیث کی تشریح دراصل حجاب 3 ہے۔ اول یہ کہ عورتیں اپنے چہرے چھپائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال رکھیں۔ نمبر 2 وہ اپنے اور لوگوں کے درمیان پردہ لٹکائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ اور نمبر 3 کسی شرعی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلیں، جب باہر جائیں تو اپنے شخص ظاہر نہ کریں۔ اور قضاء حاجت کے وقت پردہ میں ازواج مطہرات کی 3 حالتیں تھیں، اندھیرے میں کیونکہ رات کو باہر جاتی تھیں، جیسے اس حدیث میں کننا یخرجنا باللیل، پھر جب حجاب کی آیت نازل ہوئی تو وہ کپڑوں سے پردہ کرتی تھیں، لیکن کبھی ان کے شخص ممتاز نظر آتے تھے، اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اے سودا ہم نے تجھے پہچان لیا ہے۔ یہ پردہ کی دوسری حالت ہے۔ پھر جب گھروں میں بیت الخلاء بنائے گئے تو ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا۔ یہ تیسری حالت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے عفق کے واقعہ کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ عورتوں کا مردوں سے پردہ کا حکم نازل ہو تو حجاب کی آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی احتمال ہے کہ حجاب کی آیت سے جن سے حجاب مراد ہو تو یہ حجاب کی 3 اقسام کو شامل ہوگا جو ابتدائی تقریر میں مذکور ہیں، اور ان تینوں میں سے ایک معہود بھی مراد لیا جا سکتا ہے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات گھروں سے باہر نہ نکلے، اس لیے انہوں نے ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، حالانکہ وہ چادر اوڑھ کر باہر گئی تھیں، کیونکہ چادر اوڑھنے کے بعد بھی عورت کا شخص ممتاز نظر آتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی بیویاں پردہ کی اس حالت میں بھی باہر نہ جائیں، مگر ایسا نہ ہوا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پردہ میں باہر جا سکتی ہو۔ کہ جب گھروں میں بیت الخلاء بنائے گئے تو ان کو باہر جانے سے بھی روک دیا گیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اپنی حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے۔ حشام نے کہا یعنی قضاء حاجت کے لیے باہر جا سکتی ہو۔ حدیث کی تشریح قال حشام، یہ امام بخاری کی تعلیق ہے یا ابو اسامہ کا مقولہ ہے، یا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خاری سے مراد قضاء حاجت کے لیے باہر جانا ہے۔ مذکور حدیث میں پہلے ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد باہر گئی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے تجھے پہچان لیا ہے، حالانکہ وہ چادر اوڑھ کر باہر گئی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا تمہیں قضاء حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے۔ اگلا باب ہے گھروں میں قضاء حاجت کرنا۔ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں کسی حاجت کے لیے حفصہ کے مکان کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ قبلہ کی طرف پیٹھ اور شام کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ آپ 2 کچی اینٹوں پر
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث کی تشریح: باب من تبرز علی لبنتین میں ان دونوں حدیثوں کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے، البتہ ان میں یہ الفاظ بیت حفصہ، بیتنا اور بیتن لنا مختلف مذکور ہیں، مگر ان کا معنی واحد ہے۔ اگلا باب ہے پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث ہے عطا بن ابی میمون نے کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور ہمارے ساتھ ایک لڑکا پانی کا مشکیزہ لے کر آتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا فرماتے۔ حدیث کی تشریح: ابن بطال نے کہا کہ حدیث شریف میں پانی سے استنجا کا ذکر نہیں، کیونکہ یستنجی انس کا قول نہیں ہے بلکہ ابو الولید کا قول ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ پانی طہور اور وضو کے لیے ہو، حالانکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کا وضو ہے، مردوں کی استنجا صرف ڈولا سے ہوتی ہے۔ امام طحاوی نے پانی سے استنجا پر اس آیت کریمہ کو دلیل ذکر کیا ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ شعبی نے کہا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قباء والو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ثنا کس وجہ سے فرمائی ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم سب پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے۔ یہ بحث صرف اس حدیث سے متعلق تھی۔ متعدد حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلوں کے بعد پانی سے استنجا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے تو میں نے آپ کے لیے پانی رکھ دیا، یہ آپ نے پانی سے استنجا کو فطرت میں شمار فرمایا ہے۔